تین خصلتیں ہوتی ہیں وہ منافق آدمی کی۔ اب وہ منافق آدمی جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تب وہ منافق آدمی ہے۔ کیا ہم اس کو منافق کہہ سکتے ہیں جو ان چیزوں کے اندر تو خیانت کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم اس آدمی کو منافق کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حقیقتاً تو وہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان کو کیا منافق ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کہ نفاق کی دو قسمیں ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کے دل میں ایمان پر اس کے اسلام ہے اور دل میں اس کے کفر ہے، اس نے کفر کو چھپائے رکھا ہے، اور اسی طرح جو ہے کفر کو چھپا کے رکھنا یہ عقیدے کا فاسد ہو جاتا ہے آدمی، یہ نفاق کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وسلم کے دور میں مدینہ میں بہت سارے لوگ اس طرح تھے کہ گروہ تھا منافقین کا، ان کے بارے میں قرآن میں جو کہ ہر وقت اسلام کے اندر اور مسلمانوں کو ان دونوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے تھے، ان کے بارے میں قرآن میں آیات ہوئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ٹھیک ہے، فرمایا کہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے منافقین۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دوسری قسم وہ اس کا عقیدے کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، نفاق کی وہ سیرت کے کردار سے، اس سے ایمان اور عقیدہ فاسق نہیں ہوتا، بلکہ اس سے انسان کے اندر فسق و فجور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایمان کے عقیدے کا نفاق سے بچنے کا حکم تو دیا ہی گیا ہے، لیکن عام انسانوں کو، مسلمانوں کو سیرت اور کردار کے نفاق سے بھی منع فرمایا، اسی طرح سیرت اور کردار سے بھی ان کو منع فرمایا گیا ہے۔ نہیں چاہیے کہ وہ ان تین خصلتوں کو اپنے دل میں رکھے، اپنے اندر اپنی زندگی میں رکھے، یہ انسان کو نہیں چاہیے، بلکہ ان سے دور نکل کر کے انسان کو پاک صاف ہو جانا چاہیے۔